ہر کوئی اپنے گمان میں میرا یار بنا رہا، مگر میرے من کے رازوں کی تلاش کسی نے نہ کی۔ میرا راز پانا کچھ ایسا مشکل نہ تھا کہ میرا نالہ ہی میرا راز تھا، مگر ان کی آنکھوں میں اور کانوں میں وہ نور کہاں جو اس راز تک پہنچتا۔ میرا جسم میری روح سے چھپا ہے، نہ روح جسم سے پوشیدہ ہے، مگر میری روح تک کوئی نہ پہنچ پایا۔ بانسری کا یہ نالہ ہوا نہیں، آتش ہے، جس کے دل میں یہ آگ نہیں، وہ نیست و نابود ہو۔ یہ محبت کی آگ ہے جو بانسری کے نغمے میں جلوے دکھا رہی ہے، اور محبت کا جوش ہے جو شراب میں نشہ بن کر دوڑ رہا ہے۔ Everyone became my friend from his own opinion. None sought out my secrets from within me. My secret is not far from my plaint, but ear and eye lack the light. Body is not veiled from soul, nor soul from body. Yet none is permitted to see the soul. This noise of the reed is fire. It is not wind, whoso hath not. This fire may he be not. 'Tis the fire of love that is in the reed. 'Tis the fervor of love that is in the vine. بانسری کہتی ہے کہ ہر شخص جو مجھے گا رہا تھا یا سن رہا تھا، وہ اپنے اپنے ذوم میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرا یار ہے، لیکن میرے باطن میں چھپے رازوں کی جستجو کسی نے نہ کی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو میرے پاس بیٹھتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، وہ خود کو میرا رفیق سمجھتا ہے، مگر میں گہرے رازوں کی ایسی آماج گاہ ہوں کہ جس کی اتھا تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا میں اتنے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیتے ہیں، ان کے ساتھ شب و روز بتاتے ہیں، لیکن کیا ایک انسان کے اندر آباد دنیا تک کوئی بھی رسائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ انسان ایک لامتناہی، گہری اور لا ینحل پہیلی ہے۔ ہر انسان پوٹینشلی نامختتم امکانات اور مواقع سے بھرا ہے، مگر بیٹا باپ کو بس باپ کی نظر سے دیکھتا ہے، باپ کے لیے بیٹا بس بیٹا ہے، دوست دوست کی نظر سے دیکھتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو بس اپنے رشتے کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان بس اتنا ہی ہے؟ نہیں، انسان کو ہر لیبل سے الگ کر کے دیکھیں تو رازوں کی ایک نامختتم دنیا ہے جو ایک ایک انسان اپنے اندر میں بسائے چل رہا ہے۔ رومی نے یہاں انسان اور بانسری کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ بانسری کے نغموں کو سننے والا ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ اسے سمجھتا ہے، لیکن سوچیں کہ بانسری جب ایک دکھی گیت گاتی ہے تو دکھ کو سمجھنے والے اسے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہی بانسری خوشی کا گیت گاتی ہے تو دکھ کا گیت سمجھنے والوں کے لیے وہ اجنبی صدا بن جاتی ہے۔ بانسری میں نامختتم گیت چھپے ہیں، ایک گیت کو سن کر، ایک گیت کو گا کر کیسے بانسری کو سمجھنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟
यही हाल मुर्शिद का, मास्टर का, गुरु का भी होता है कि उसकी महफिल में बैठा हर मुरीद समझता है कि वो मुर्शिद को समझता है, मगर ज़िंदगी की माहियत को समझने वाला हकीकी मुर्शिद इतना गहरा और इतना हमा जहत होता है कि हर शख्स उसको समझने का दावा करता है। हर सालिक इसे अपना करीबी दोस्त मानता है, मगर मास्टर की गहराई तक नहीं उतरा जा सकता। दुनिया में जो भी हकीकी ज्ञानी, मास्टर, गुरु, मुर्शद गुजरे हैं, उनका ये गिला रहा है जो रूमी कर रहा है कि हर कोई अपने अपने ज़ौम में मेरा यार बना रहा, मगर किसी ने भी मेरे अंदर झांक कर वो राज जानने की कोशिश नहीं की जो मेरे बातिन में छुपे हैं। और बात सिर्फ मास्टर, गुरु या मुर्शिद की ही नहीं, हर इंसान बखूबी इस बात से आगाह है कि इसके अंदर की दुनिया उससे कहीं गहरी है। जितना बाकी लोग समझते हैं कि इस शख्स की गहराई इतनी है, हर इंसान असल में बखुद एक कायनात है। उसके रफ़ीक, उसके अहबाब उसके बस थोड़े से ही हिस्से तक रसाई पा सकते हैं। रूमी ये कहने के बाद कि किसी ने मेरी रूह में झांक कर देखने की ज़हमत न की, हालांकि मेरा राज पाना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं। बिलाशुबा इंसान के बातिन की दुनिया असरार से भरी है, मगर इसरार से भरी ये दुनिया इतनी पेचीदा होने के बावजूद भी कोई बड़ी पहेली नहीं है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे उलझे हुए धागों के इस बंडल का सिरा मिल जाए तो उस सिरे को थामे कोई भी दूसरे सिरे तक जा सकता है। रूमी कहते हैं कि सिरे को ढूंढ लेने वाले वो लोग हैं जिनके अंदर का नूर जिंदा है, और जिनके अंदर का नूर जिंदा है वो दूसरे में मौजूद नूर को भी आसानी से देख लेते हैं। बुनियादी हकीकत ये है कि हर इंसान के बातिन की दुनिया में उठ रहे एहसासात, दिमाग में उठ रहे ख़यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो असल में ज़िंदगी की इसी एक डोर से बंधा हुआ है जिससे हर जिंदा चीज़ बंधी है। ज़िंदगी के साथ जो अपने ताल्लुक़ की नोयत दरियाफ्त कर लेता है, वो तमाम अशिया से अपने ताल्लुकात की नेचर भी जान लेता है। इससे पहले शेर में बांसुरी ने यह गिला किया था कि हर सामे अपने ज़ोम में मुझको जानने का दावा गो था, मगर इनमें वो नूर हकीकत न था जो हकीकी ऊंच तक पहुंच सकता। बांसुरी कहती है कि मेरा राज मेरे गीत में पोशीदा था। हकीकत ये है कि इंसान जो बातिन के नूर से जगमगा उठे वो हर हकीकत का आशना हो जाता है। हमारे साथ मसला ये हुआ कि हम बदन और रूह की बहसों में पड़ गए। कहीं से मादियत पसंद आ गए, कहीं से आइडियलिस्ट अपना नारा लेकर आ गए। कोई मादा और तसव्वुर का इनकार करते हुए रूहानियत की दुकान चमका कर बैठ गया। जिंदगी असल में एक पैकेज है जिसके सब ये हिस्से हैं, मगर हम इन अंधों की तरह हो गए हैं जिन्होंने हाथी को छू कर देखा और जिस हिस्से को उन्होंने छुआ उसी हिस्से को कुल हाथी मान लिया। साइंटिज्म एंड बिलीवर्स साइंस को हतमी सदाकत तक पहुंचने का जरिया समझते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की वाहिद रहनुमा दलील रह गई। मजहब पसंदों ने अकीदे को अकीदत की मुकद्दस चादर में ओढ़कर पूजना शुरू कर दिया। इन सब के मुकाबिल में हकीकी सूफी दुनिया को और ज़िंदगी को कुल की शक्ल में देखता, जीता और समझने की कोशिश करता है। कुल हकीकत को जानना है, कुल ज़िंदगी को समझना है। तो रूमी कह रहा है कि खुद को समझ जाओ, कायनात और ज़िंदगी समझ आ जाएगी। जैसे किसी मकान की मुकम्मल नेचर को समझा जा सकता है अगर एक ईंट की नोयत जान ली जाए। मौलाना बाजुबान बांसुरी कहते हैं कि मेरा नाला और मैं कुछ अलग नहीं, बस सुनने वाले के पास वो रोशनी नहीं जो इसे दिखा सके कि नाला और नए नवाज कुछ अलग अलग हकीकतें नहीं। यही मज़मून अगले मिसरे में भी जारी है कि मेरा जिस्म मेरी रूह से छुपा है, ना रूह
بدن سے پوشیدہ ہے، مگر میرے احباب نے کبھی کوشش ہی نہ کی کہ میری روح کو بھی اس بدن کے پردے سے دیکھ پاتے۔ اس نہ دیکھنے کی دو وجوہات پچھلے دو شعروں میں آ گئیں کہ اول ان کے پاس وہ نور نہیں جس کی روشنی میں وہ دیکھ پاتے، دوم انہوں نے جستجو ہی نہ کی۔ اس سے اگلے مصرے میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ سنو بانسری کو سننے والوں، اس کے گیت پر سر دھننے والوں، بانسری کیا کہہ رہی ہے؟ بانسری کہہ رہی ہے کہ تم اس مدھر دھن کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سمجھ کر نہ جھومو، یہ ہوا نہیں، یہ آتش ہے، آگ ہے، عشق کی آگ۔ عشق مولانا رومی کی مثنوی کا مرکزی تھیم ہے۔ اس کی پوری وضاحت بھی ہم کسی اگلی ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ رومی کے تصور عشق کو سمجھے بنا مثنوی کو سمجھنا ناممکن ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ جس دل میں عشق کی آگ نہیں وہ نیست و نابود ہو۔ بہت سے کمنٹیٹر اس شعر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رومی جیسی شخصیت سے کسی کو بد دعا کا دیا جانا بعید از قیاس معلوم پڑتا ہے۔ میری نظر میں اس کی وضاحت یہی ہے کہ جو بھی انسان عشق کی آگ سے محروم ہے وہ اس آگ تک نہیں پہنچ سکتا جس کا نعرہ رومی کی اس پہلی نظم میں بانسری مار رہی ہے کہ میرا نغمہ ہوا نہیں ہے، آگ ہے۔ اس آگ تک رسائی آگ ہی پا سکتی ہے، آگ ہی آگ سے مل سکتی ہے۔ آگ سے پانی ملائیں، ہوا، لکڑی یا کچھ بھی، وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کی بنیاد میں عشق کی آگ کار فرما ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کی دنیا کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آفات، نفرتوں، زلزلوں اور سونامیوں کی اس دنیا کی بنیاد محبت کیسے ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ دنیا جو ڈارون کے نظریہ بقا پر کھڑی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تصادم نظر آتا ہے تو اس کی وجہ ہماری آنکھ ہے، ورنہ کائنات ہم آہنگی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ گلاب کا ایک پھول تک کھلانے کے لیے پوری کائناتی ہم آہنگی کار فرما ہوتی ہے۔ یہ تصور رومی کی مثنوی کے دوران آپ کے لیے اور بھی واضح ہوتا جائے گا۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ عشق کی آگ ہے جو بانسری سے نغمہ بن کر نکل رہا ہے، محبت کا جوش ہے جو شراب میں نشہ بن کر دوڑ رہا ہے۔ یعنی اس کائنات میں تخلیق کا جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں محبت بنیاد کا پتھر ہے۔ کبھی غور کریں، کیا ایک شعر بھی تخلیق ہو سکتا ہے اگر لکھنے سے محبت نہ ہو؟ کبھی کوئی سائنسی ایجاد ممکن ہے اگر سائنسدان کو اپنے موضوع سے محبت نہ ہو؟ کسی انسان یا حیوان کا بچہ تخلیق پا سکتا ہے اگر محبت اس کی بنیاد میں نہ ہو؟ کائنات میں جہاں تخلیق ہو رہی ہے یقین مانیے محبت وہاں موجود ہے۔ عشق وجہ وجود کائنات ہے، عشق وہ چابی ہے جو کائنات کے سب راز آپ پر کھول سکتی ہے۔ جو بھی انسان اپنے اندر موجود اس مقام عشق تک پہنچ گیا وہ ہے حقیقی صوفی، مرشد، ماسٹر، گورو، بھکشو، بدھا۔